بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انور علی جو اسے پانڈیچری کی بندرگاہ پر ملا تھا اور جس کے ساتھ اس نے سرنگا پٹم تک سفر کیا، اب اس کے لیے ایک معمہ بن چکا تھا۔ اگلی صبح وہ سفر کی تیاری کرنے کے بعد انور علی کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک سپاہی کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، آپ کے ساتھی سفر کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ جین نے گھٹی ہوئی آواز میں سوال کیا، انور علی کہاں ہیں؟ سپاہی نے جواب دیا، وہ بھی قلعے کے دروازے پر کھڑے ہیں، چلیے۔ جین سپاہی کے ساتھ چل پڑی۔ قلعے کے دروازے سے باہر چند سپاہی جو سرنگا پٹم سے اس کے ساتھ آئے تھے اپنے گھوڑوں کی باگیں تھامے کھڑے تھے اور انور علی انہیں ہدایات دے رہا تھا۔ میم صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تمہیں راستے میں ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اگر مجھے شکایت ملی کہ انہیں راستے میں کوئی تکلیف ہوئی تو میں تمہارے ساتھ بہت سختی سے پیش آؤں گا۔ چند دن تک تمہیں راستے میں کوئی خطرہ نہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اطمینان سے اور آرام کے ساتھ سفر کرو۔ جین انور علی کے پیچھے کھڑی یہ باتیں سن رہی تھیں اور اس کی سرد موری کے متعلق وہ اپنے خیالات میں ایک تبدیلی محسوس کر رہی تھی۔ انور علی نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور ایک گھوڑے کی باگ پکڑ کر اس کے قریب لاتے ہوئے فرانسیسی زبان میں کہا، اب آپ سوار ہو جائیں اور دوپہر سے پہلے پہلے ایک منزل طے کر لیں۔ جین نے آپ دیدہ ہو کر گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ انور علی نے اسے سہارا دے کر گھوڑے کی زین پر بٹھا دیا۔ وہ چند ثانیے تذبذب کی حالت میں اس کی طرف دیکھتی رہی۔ انور علی نے کہا، جین، اگر خدا نے زندگی دی تو ہم دوبارہ ملیں گے، خدا حافظ۔ جین کے ساتھی اپنے اپنے گھوڑے پر سوار ہو چکے تھے۔ اس نے خدا حافظ کہہ کر اپنے گھوڑے کی باگ موڑ لی اور یہ قافلہ روانہ ہوا۔ میسور میں جین کی زندگی کا ایک باب ختم ہو چکا تھا اور انور علی کے یہ الفاظ کہ اگر خدا نے زندگی دی تو ہم دوبارہ ملیں گے، اس کی داستان حیات کے ایک نئے باب کا عنوان بن چکے تھے۔ انور علی اب اس کے لیے ایک معمہ نہ تھا۔ دھاڑا واڑ کی فتح کے بعد جنوب کی طرف مرٹوں کا راستہ صاف ہو چکا تھا۔ پرسرام بھاؤ نے ماہ اپریل کے آخر میں دریائے تنگ بھدرا عبور کیا اور راما گری پر قبضہ کر لیا۔ لارڈ کارنوس کو یہ امید تھی کہ دھاڑا واڑ کی فتح کے بعد بھاؤ کا لشکر کسی تاخیر کے بغیر کمپنی کی افواج سے آ ملے گا، لیکن پرسرام بھاؤ اپنا عقب محفوظ کیے بغیر آگے بڑھنا خطرناک سمجھتا تھا۔ اس نے راما گری سے چتر ڈراگ کی طرف پیش قدمی کی، لیکن اسے ہر قدم پر شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ مرٹوں کا ایک اور لشکر گمپت راؤ مہم ڈیل کی کمان میں بڈنور کی طرف بڑھا اور اس نے چند علاقوں پر قبضہ کر لیا، لیکن شموگا کی فوج نے جوابی حملے کر کے اسے پسپائی پر مجبور کر دیا۔ ان حالات میں پرسرام بھاؤ نے چتر ڈرگ پر حملہ کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور اپنی فوج کا ایک بڑا حصہ بڈنور کے محاذ پر بھیج دیا۔ مرٹوں نے بڈنور کے چند علاقے دوبارہ فتح کر لیے۔ اس کے بعد مرٹوں کی پیش قدمی کی رفتار بہت سست تھی اور لارڈ کارنوس جو میر نظام کے لشکر کے ساتھ بنگلور سے سرنگا پٹم کی طرف پیش قدمی کر چکا تھا، ایک بار پھر یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کے مرٹا حلیف دھاڑا واڑ سے نکلنے کے بعد ایک دلدل میں پھنس گئے ہیں۔ اس عرصہ میں مرٹا فوج کے سپہ سالار ہری پنت کی سرگرمیاں سرا کے علاقوں تک محدود تھیں اور وہ جنوب کی طرف پیش قدمی کے لیے مناسب حالات کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اسے سرنگا پٹم کی طرف لارڈ کارنوس اور نظام کی افواج کی پیش قدمی کی اطلاع ملی تو اس نے شمال اور مغرب کے ہر محاذ کی مرٹا فوج کو سرنگا پٹم کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔
لارڈ کارنوس موسم برسات سے پہلے پہلے سرنگا پٹم فتح کرنا چاہتا تھا، لیکن مرہٹوں کی سست رفتاری کے باعث اس کے تمام منصوبے خاک میں مل چکے تھے۔ منگلور سے نکلنے کے بعد اس نے راما گری اور میسور کے چند اور اہم قلعوں سے کترا کر ایک طویل اور دشوار گزار راستہ اختیار کیا، لیکن یہاں بھی اسے ہر قدم پر سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ راستے کی تمام بستیاں انسانوں کے وجود سے خالی تھیں اور انگریزی فوج کے چارے اور غلے کی ذخیروں کی جگہ راکھ کے انبار نظر آتے تھے۔ برسات شروع ہو چکی تھی اور چھوٹے چھوٹے نالے، ندیاں، دریا بن چکے تھے۔ چھاپا مار دستوں کے پے در پے حملوں کے باعث رسد اور کمک کا نظام مکمل طور پر مفلوج ہو چکا تھا۔ چارے کی کمی کے باعث ہر روز سینکڑوں مویشی ہلاک ہو رہے تھے۔ سپاہیوں کو آدھے راشن پر گزارا کرنا پڑتا تھا۔ قریباً 10 دن کی مارا ماری کے بعد کارنویس کی فوج ان گنت مصائب کا سامنا کرنے کے بعد سرنگا پٹم سے 9 میل مشرق کی طرف دریائے کاویری کے کنارے پہنچ چکی تھی، اور اس عرصہ میں سلطان کی باقاعدہ فوج کا سامنا کیے بغیر اس نے جو نقصانات اٹھائے تھے وہ کسی بڑی جنگ کے نقصانات سے کم نہ تھے۔ اور جب وہ سرنگا پٹم کے قریب پہنچ چکا تھا تو دریائے کاویری کی سرکش موجیں اس کے راستے میں حائل تھیں۔ ایک دن موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ منور خان بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور بلند آواز سے چلایا، بی بی جی مراد علی صاحب آ گئے ہیں۔ فرت اور جین نچلی منزل کے ایک کمرے سے نکل کر برآمدے میں آ گئیں۔ مراد علی سین میں داخل ہوا۔ اس کا لباس کیچڑ اور پانی سے لت پت تھا۔ فرت اسے دیکھتے ہی برآمدے سے نکل کر بڑی اور بے اختیار اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ مراد علی نے کہا، امی جان بارش ہو رہی ہے اور میرے کپڑے بارش سے بھیگے ہیں۔ لیکن فرت کو مراد کی موجودگی کے سوا کسی بات کا احساس نہ تھا۔ اس نے مراد علی کی آنکھوں اور پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، میرے لال، تمہیں دیکھنے کے بعد میں ساری عمر اس بارش میں کھڑی رہ سکتی ہوں۔ مراد علی اسے بازو کا سہارا دیے برآمدے کی طرف بڑھا۔ وہاں جین کو دیکھ کر چند ثانیے اس کے منہ سے کوئی بات نہ نکل سکی۔ فرت نے اپنی آنکھوں سے مسرت کے آنسو پوچھتے ہوئے شکایت کے لہجے میں کہا، مراد تم نے بہت پریشان کیا ہے، مجھے کئی مہینوں سے علم نہ تھا، آخر تم کہاں تھے؟ مراد علی نے جواب دیا، امی جان ہماری فوج پہلے مالابار کی ساحلی چوکیوں کی حفاظت پر مامور تھی، اس کے بعد مجھے بڈ نور کے شمال میں مرہٹا لشکر کی نقل و حرکت معلوم کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ پھر مجھے دریا کے کنارے ایک چھوٹے سے قلعے کی حفاظت پر متعین کر دیا گیا۔ ان حالات میں میرے لیے خط لکھنا ناممکن تھا۔ فرت نے کہا، بیٹا میں تم سے بہت سی باتیں کرنا چاہتی ہوں، پہلے تم نہا دھو کر کپڑے تبدیل کر لو۔ مراد نے جواب دیا، امی جان اگر شام تک بارش کا یہی حال رہا تو مجھے لباس تبدیل کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، میں سورج غروب ہوتے ہی واپس چلا جاؤں گا۔ کہاں؟ ماں نے مضطرب ہو کر پوچھا۔ مراد علی مسکرایا، امی جان پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اب میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا، مجھے یہاں سے کوئی 5 میل دور دریا کے دوسرے کنارے پر پہاڑی کی چوٹی کی حفاظت پر مامور کیا گیا ہے، مجھے سرنگا پٹم کے مستقر میں حاضری دیتے ہوئے وہاں پہنچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرت نے منور خان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، منور تم مراد کے کپڑوں کا ایک جوڑا نکال کر غسل خانے میں رکھ دو۔ مراد علی نے قدرے جرأت سے کام لے کر جین کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے مغموم لہجے میں کہا، بہن مجھے نگران کی موت کا بہت افسوس ہے، میں چتر ڈرگ سے ہو کر آیا ہوں۔ فرت نے چونک کر سوال کیا، کیا تم انور سے ملے ہو؟ ہاں امی جان۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں امی جان، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ جین بڑی مشکلوں سے اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ فرت نے کہا، بیٹا چتر ڈرگ کے قلعے کو تو کوئی خطرہ نہیں؟ نہیں امی جان، چتر ڈرگ کا قلعہ بہت مضبوط ہے،
اور اب مرٹوں کا رخ چتل ڈرگ کی بجائے سرنگا پٹم کی طرف ہے۔ منور خان ایک کمرے سے برآمد ہوا اور اس نے کہا، جناب مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کون سا لباس پہنیں گے، اس لیے میں نے سفید کپڑوں کے ساتھ ایک نئی وردی بھی نکال کر غسل خانے میں رکھ دی۔ مراد علی مسکرایا، بھائی تم تو بہت ہوشیار ہو گئے ہو، مجھے صرف وردی کی ضرورت ہے۔ تھوڑی دیر بعد مراد علی نئی وردی پہنے اپنی ماں اور جین کے ساتھ بلائی منزل کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ جین نے لنگران کی موت کی دردناک تفصیلات سننے کے بعد کہا، پچھلے ہفتے موسی الالی یہاں آئے تھے اور انگریزوں کی پیش قدمی کے متعلق بہت فکر مند تھے۔ اس کے بعد چند دن تک ہمیں کوئی تسلی بخش اطلاع نہیں ملی۔ کل ہم نے یہ خوشخبری سنی تھی کہ دریا کے پار لڑائی میں انگریزوں کے سینکڑوں سپاہی مارے گئے ہیں۔ مراد علی نے کہا، یہ خبر درست ہے، انگریزوں کا واقعی ہی بہت نقصان ہوا ہے اور انشاءاللہ آپ 2-4 دن تک اس سے بڑی خوشخبری سنیں گی۔ گزشتہ چند دنوں میں حالات کافی بدل چکے ہیں۔ ہم نے انگریزی فوج کی رسد اور کمک کے تمام راستے کاٹ دیے ہیں۔ اب انہیں بحر سے اناج کا ایک دانہ تک نہیں مل سکے گا۔ ہمارے سواروں کے دستے تمام راستوں پر پہرا دے رہے ہیں۔ اب سرنگا پٹم سے زیادہ لارڈ کارنویس کو اپنا لشکر کے محاصرے کی حالت میں ہے۔ قدرت نے ہماری بر وقت مدد کی ہے۔ آپ خدا سے یہ دعا کریں کہ یہ بارشیں چند دن اور ختم نہ ہوں۔ مجھے یقین ہے کاویری کی طغیانی سے انگریزوں کے حوصلے سرد پڑ جائیں گے۔ اس موسم میں سرنگا پٹم پر لارڈ کارنویس کا فوری حملہ سلطان کی خواہش کے عین مطابق ہوگا۔ انگریزوں کے پڑاؤ پر ہماری ناکہ بندی اتنی سخت ہے کہ انہوں نے جو ایلچی مرہٹوں کی طرف روانہ کیے تھے وہ تمام گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ جین نے کہا، آپ کا کیا خیال ہے کہ مرہٹے انگریزوں کی مدد کے لیے نہیں آئیں گے؟ وہ ضرور آئیں گے، مجھے ان کی نقل و حرکت کا پورا علم ہے اور میں سلطان کو ان کی پیش قدمی سے باخبر کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ ان کی آمد سے پہلے پہلے لارڈ کارنویس کے دانت کھٹے کر سکیں گے۔ جین نے کچھ دیر بعد سوچنے کے بعد کہا، میں میسور کے مستقبل سے مایوس نہیں ہوں، لیکن اس جنگ میں سلطان کو 3 طاقتوں سے نمٹنا پڑے گا اور میسور کے جنگی وسائل بہرحال ان کی نسبت بہت زیادہ محدود ہیں۔ مراد علی نے جواب دیا، میسور کے سپاہی اپنی جنگی وسائل کی بنسبت اپنے مقاصد کی برتری پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارے لیے آزادی کی زندگی یا عزت کی موت کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ دشمن ہماری لاشیں روند سکتا ہے، ہمیں اپنی غلامی کا طوق پہننے پر آمادہ نہیں کر سکتا، لیکن آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ میسور کی عزت اور آزادی کے دشمن اس مرتبہ اپنی تباہی کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں۔ لارڈ کارنویس کی مشکلات میں آئے دن اضافہ ہوتا گیا۔ جو رسد وہ اپنے ساتھ لایا تھا تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ چارے کی کمی کے باعث ہر روز اس کے کیمپ میں سینکڑوں گھوڑے اور مویشی ہلاک ہو رہے تھے۔ بھوکے سپاہی مردہ جانوروں کا گوشت کھانے پر مجبور ہو چکے تھے۔ لگاتار بارشوں کے ساتھ پڑاؤ میں بڑھتی ہوئی ولادت کے باعث چیچک، پیچش اور دوسری وبائیں پھوٹ نکلیں۔ لارڈ کارنویس کا اپنا کیمپ بیماروں کا ہسپتال نظر آنے لگا۔ میسور کے چھاپا مار دستے کبھی دن اور کبھی رات کے وقت پڑاؤ کے آس پاس کے ٹیلوں اور پہاڑیوں پر نمودار ہوتے اور چند منٹ گولیاں برسانے کے بعد غائب ہو جاتے تھے۔ کمپنی کے سپاہیوں کی دہشت کا یہ عالم تھا کہ اگر ان میں سے کوئی رات کے وقت نیند کی حالت میں بڑبڑا اٹھتا تو سارے کیمپ میں افراتفری پھیل جاتی تھی۔ میر نظام علی کے سپاہیوں کی حالت انگریزوں سے بھی زیادہ قابل رحم تھی۔ ان حالات میں لارڈ کارنویس نے کسی تاخیر کے بغیر سرنگا پٹم پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ قلعے کے قریب دریا کے قابل عبور حصے تک پہنچنے کے لیے اس کے راستے میں ایک ایسی پہاڑی اہل تھی جس کی چوٹی پر میسور کی توپیں نصب تھیں۔ کارنویس نے پورے جوش و خروش کے ساتھ اس پہاڑی پر حملہ کیا اور ایک گھمسان کی جنگ کے بعد اس پر قبضہ کر لیا۔ میسور کی فوج کے چند دستے پیچھے ہٹ گئے۔
اور انگریزی فوج دریا کے کنارے ان کے تعاقب میں دریا کے کنارے پہنچ گئی، لیکن جزیرے کی توپوں کی شدید گولہ باری کے باعث انہیں سخت نقصانات کے ساتھ پسپا ہونا پڑا۔ اس ناکامی کے بعد لارڈ کارنوس نے چند میل دور ہٹ کر ایک اور جگہ سے دریا عبور کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے کامیابی نہ ہوئی۔ لارڈ کارنوس مرہٹوں کی نقل و حرکت سے بے خبر تھا۔ اس کی آخری امید یہ تھی کہ مالابار کے راستے جنرل ایبرکروبی کی کمان میں کمپنی کی افواج اس کی مدد کے لیے پہنچنے والی ہیں اور وہ رسد اور اسلحہ اور بارود کی بہت بڑی مقدار اپنے ساتھ لا رہی ہیں۔ لیکن اچانک ایک دن اسے یہ اطلاع ملی کہ راستے میں میسور کے دستوں نے حملہ کر کے اس کا پیشتر سامان چھین لیا ہے۔ اس اطلاع کے بعد لارڈ کارنوس کی مایوسی انتہا کو پہنچ چکی تھی، چنانچہ اس نے بادل نخواستہ پسپا ہونے کا فیصلہ کیا۔ ایک رات حملہ آور فوج کے کیمپ سے آگ کے مہیب شعلے نمودار ہوئے اور میسور کے جاسوسوں نے ٹیپو سلطان کو اطلاع دی کہ لارڈ کارنوس اپنی سینکڑوں بیل گاڑیاں، خیمے، بارود کے رہ سے ذخیرے ایک جمع کر کے انہیں آگ لگا دی ہے اور اس نے اپنی بیشتر توپیں بھی ضائع کر دی ہیں۔ اگلی صبح لارڈ کارنوس واپس بنگلور کا رخ کر رہا تھا۔ بھوک اور بیماری کے باعث اس کے سپاہی قدم قدم پر راستے میں دم توڑ رہے تھے۔ بیل گاڑیوں سے محروم ہونے کے باعث جو تھوڑا بہت سامان یہ کندھوں پر اٹھا کر لائے تھے وہ راستے میں پھینکا جا رہا تھا۔ عقب اور بازوؤں سے میسور کے حملے کا خوف کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی ساتھی گر جاتا تو اس کو سہارا دینے کے لیے کوئی تیار نہ تھا۔ بارش کے طوفان میں کچھ 6 میل طے کرنے کے بعد انگریزوں کو اپنے سامنے سواروں کے چند دستے دکھائی دیے اور ان کی رہی سہی ہمت بھی جواب دے گی، لیکن تھوڑی دیر بعد جب لارڈ کارنوس اپنی ساتھیوں کی صفیں درست کر چکا تھا تو سرپٹ سواروں کی ایک ٹولی اس کے سر پر پہنچی اور اسے علم ہوا کہ یہ لوگ میسور کے سپاہی نہیں بلکہ مرہٹا لشکر کے ہراول دستے ہیں اور پرسرام بھاؤ، ہری پنت اور دوسرے مرہٹا سردار باقاعدہ فوج کے ساتھ صرف چند میل کے فاصلے پر ہیں۔ لارڈ کارنوس نے اپنے لشکر کو پہاڑی کے دامن میں پڑاؤ ڈالنے کا حکم دے دیا۔ چند گھنٹوں کے بعد مرہٹوں کی باقی فوج بھی وہاں پہنچ گئی اور ہری پنت نے اپنے گھوڑے سے اترتے ہی لارڈ کارنوس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، اب آپ کو پسپائی کا خیال ترک کر دینا چاہیے، ہم سرنگا پٹم فتح کیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ لارڈ کارنوس کا چہرہ غصے سے تمتا اٹھا، تاہم اس نے انتہائی ضبط سے کام لیتے ہوئے جواب دیا، اگر آپ لوگ 2-3 دن تک اور یہاں نہ پہنچتے تو میرا کوئی سپاہی آپ کے تانے سننے کے لیے یہاں زندہ نہ ہوتا۔ میں شکر گزار ہوں کہ ہمارے اتحادیوں کی بر وقت مدد سے ہمارے واپس بنگلور پہنچنے کے امکانات زیادہ واضح ہو گئے۔ ہری پنت نے جواب دیا، جناب، سرنگا پٹم پر چڑھائی کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارا انتظار کر لیتے تو آپ کو ان حالات کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ وہ تو کئی دن تک یہ بھی نہ معلوم ہو سکا کہ آپ سرنگا پٹم کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ لارڈ کارنوس نے کہا، ہم نے برسات کے آغاز سے پہلے سرنگا پٹم فتح کر لینے کا فیصلہ کیا تھا اور آپ میری تجاویز پر متفق تھے۔ میں نے چند دن یا چند ہفتے نہیں بلکہ چند مہینے تک آپ کا انتظار کرنے کے بعد بنگلور سے پیش قدمی کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے بعد میں آپ کے پاس کئی ایلچی بھیج چکا ہوں۔ جناب، یہ ہماری کوتاہی نہیں بلکہ ہمارے دشمن کا کمال تھا کہ اس نے کوئی ایلچی ہمارے پاس نہیں آنے دیا اور ہم نے جو ایلچی روانہ کیے تھے وہ بھی لاپتہ ہیں۔ لیکن اب ہمیں ایک دوسرے پر الزام تراشنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو رسد اور بارود کی ضرورت ہے تو ہم مہیا کر سکتے ہیں۔ اب آپ پسپائی کا خیال ترک کر دیں۔ نہیں، لارڈ کارنوس نے فیصلہ کن انداز میں جواب دیا، اب مجھ میں دشمن کے مزید کمالات دیکھنے کی ہمت باقی نہیں رہی۔ آپ اگر مجھ پر کوئی مہربانی کر سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ آپ ہماری رہی سہی فوج کو بنگلور تک پہنچا دیں۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ میں سرنگا پٹم فتح کرنے کا ارادہ ترک کر چکا ہوں،
لیکن میری فوج کا جائزہ لینے کے بعد آپ کو یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ ان حالات میں ہمارے لیے جنگ جاری رکھنا خودکشی کے مترادف ہے۔ آپ ہمیں جو رسد اور بارود دیں گے وہ چند دنوں کے لیے کافی ہوگا، اس کے بعد آپ کے لشکر کی حالت ہمارے لشکر سے مختلف نہیں ہوگی۔ موسم برسات کے اختتام تک میں اپنی فوج کو دوبارہ منظم کر لوں گا، پھر اگر آپ نے ہمارا ساتھ دیا تو ہم اس شکست اور ناکامی کا پورا بدلہ لے سکیں گے۔ اس وقت میرے سامنے یہ مسئلہ ہے کہ ہم جلد از جلد بنگلور پہنچ جائیں۔ مجھے یقین ہے کہ دشمن کے چھاپا مار دستے اس وقت بھی ہمارے تعاقب میں ہیں۔ اگر سلطان ٹیپو نے سرنگا پٹن سے نکل کر ہمارا پیچھا کیا تو ہمیں ایک عبرتناک تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہری پنت نے بددل ہو کر کہا، بہت اچھا، اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک دن الصبح مراد مکان میں داخل ہوا۔ خادمہ سین میں جھاڑو دے رہی تھی۔ مراد علی نے آگے بڑھ کر پوچھا، امی جان کہاں ہیں؟ خادمہ نے جواب دیا، وہ اوپر نماز پڑھ رہی ہیں۔ اور جین کہاں ہیں؟ خادمہ مسکرائی، وہ بھی نماز پڑھ رہی ہیں۔ مراد علی نے حیران سا ہو کر کہا، جین نماز پڑھ رہی ہے؟ جی ہاں، اور اب ان کا نام جین نہیں منیرہ خانم ہے۔ میں سچ کہتی ہوں، وہ اب مسلمان ہو چکی ہیں۔ مراد علی نے اپنے دل میں خوشگوار دھڑکنیں محسوس کرتا ہوا تیزی سے بلائی منزل کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ آخری سیڑھی کے قریب پہنچ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر دبے پاؤں آگے بڑھا۔ بلائی منزل کے ایک کمرے سے فرت اور جین کی آوازیں سنائی دیں اور وہ دروازے کے سامنے رک کر اندر جھانکنے لگا۔ فرت اور جین نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ الہی میں ہاتھ پھیلا کر بیٹھی تھیں۔ فرت پر سوز ہوا میں دعا مانگ رہی تھی، جین آہستہ آہستہ اس کے الفاظ دہرا رہی تھی۔ مراد علی دروازے سے ایک قدم ہٹ کر یہ دعا سننے لگا، مولا کریم ہمارے سینے ایمان کی روشنی سے منور کر دے، ہمیں ہمت دے کہ ہم زندگی کے علائم و مصائب کا مقابلہ کر سکیں۔ تیری رحمت کے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ ہمارے سلطان کو فتح دے، اسے دین کا بول بالا کرنے اور اسلام کے دشمنوں کو مغلوب کرنے کی طاقت دے۔ انور علی اور مراد کو ان کے باپ کی روایات پر چلنے کی ہمت دے۔ میرے مولا وہ دن فتح کے پرچم لہراتے ہوئے گھر واپس آئیں۔ میرے مولا ہمارے سلطان کے دشمنوں کو ذلیل و خوار کر۔ آمین۔ دعا کے بعد وہ باتیں کرنے میں مصروف ہو گئی۔ جین نے کہا، امی جان آج آپ بارش کے لیے دعا کرنا بھول گئی ہیں۔ فرد نے کہا، بیٹی اب دشمن کی فوج پسپا ہو چکی ہے، اب ہمیں بارشوں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں۔ امی جان سرنگا پٹم کے بعد ہمیں دوسرے موضوع پر اسی قسم کی بارشوں کی ضرورت ہے۔ آپ دعا کریں کہ ہمارے دشمنوں کو میسور کی سرزمین پر ایک لمحے کے لیے بھی چین نصیب نہ ہو، اور وہ جہاں جائیں دنیا کے تمام بادل ان کے استقبال کے لیے وہاں موجود ہوں۔ مراد علی نے کہا، منیرہ بہن میں اندر آ سکتا ہوں؟ فرت اور جین نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا اور مراد علی مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ماں بلائیں لیتی ہوئی آگے بڑھی اور پیار سے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیے۔ جین نے مسلح لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا اور فرت سے 2-3 قدم دور کھڑی ہو گئی۔ مراد علی نے جین کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اگر خادمہ نے میرے ساتھ مذاق نہیں کیا اور آپ سچ مچ مسلمان ہو گئی ہیں تو میں آپ کو اور آپ سے زیادہ امی جان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ منیرہ بہت اچھا نام ہے۔ چتر ڈرگ میں بھائی جان نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نے خواب میں جین کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ منیرہ، کاش آپ میری خوشی کا اندازہ لگا سکتی۔ پھر اس نے غور سے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور فکر مند ہو کر کہا، امی جان کیا بات ہے، آپ بہت کمزور نظر آ رہی ہیں۔
بیٹا میں تمہارے جاتے ہی بیمار ہو گئی تھی، لیکن اس بیماری سے یہ فائدہ ہوا کہ تمہاری بہن نے اسلام قبول کر لیا۔ منیرہ کا دل مدت سے اسلام قبول کر چکا تھا، لیکن میرا بخار اسے کلمہ پڑھوانے کے لیے ایک بہانہ بن گیا۔ اب تم اطمینان سے بیٹھ کر ہمیں جنگ کے حالات سناؤ۔ وہ قلین پر بیٹھ گئے۔ مراد نے کہا امی جان، جنگ کے حالات اب ہمارے حق میں ہیں۔ اگر دشمن پر بارش کے طوفان نازل کرنے میں منیرہ بہن کی گاؤں کا کوئی عمل دخل تھا تو میسور کے ہر سپاہی کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ منیرہ نے مسکرا کر کہا بھائی جان، اگر میری دعاؤں میں کوئی تاثیر ہوتی تو آج سخت ترین بارش ہونی چاہیے تھی۔ کل جب آسمان صاف ہونے لگا تھا تو میں نے بڑے درد کے ساتھ مزید بارش کے لیے دعا شروع کی تھی۔ آج بھی میں نے امی جان کے ساتھ تہجد کے لیے اٹھی تھی اور اس وقت سے دعا کر رہی ہوں، لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ اب آسمان بادل کا ایک ٹکڑا بھی نظر نہیں آتا۔ مراد علی ہنس پر آ فرت نے کہا بیٹا، جنگ کے متعلق تم نے اپنی بات ختم نہیں کی۔ مراد علی نے کہا امی جان، خدا نے ہم پر بڑا فضل کیا ہے۔ لارڈ کارنس اب مدت تک اپنے زخم چاٹتا رہے گا۔ وہ اپنا بیشتر جنگی سامان ضائع کرنے کے بعد یہاں سے بھاگا ہے۔ مالابار کی طرف سے انگریزوں کی جو فوج نظر آ رہی تھی وہ اپنا پورا توپ خانہ راستے میں چھوڑ کر پسپا ہو گئی ہے۔ ہمیں صرف ایک بات کا افسوس ہے، اور وہ یہ کہ مرہٹوں کا ٹڈی دے لشکر بر وقت پہنچ جانے کے باعث ہم لارڈ کارنس اور میر نظام علی کی فوج کا تعاقب جاری نہیں رکھ سکے۔ اگر مرہٹے صرف 2-4 دن تاخیر سے کام لیتے تو میں آپ کو یہ خوشخبری سناتا کہ ہم نے میسور کی سرزمین پر کسی انگریز کو زندہ نہیں چھوڑا۔ منیرہ نے پوچھا اب انگریزوں کی فوج کہاں ہے؟ اب وہ بنگلور پہنچ چکے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تیاری کے بعد دوبارہ سرنگم پٹم پر چڑھائی کریں گے۔ مراد علی نے جواب دیا کارنویس برسات گزرنے سے پہلے سرنگا پٹم پر دوبارہ چڑھائی کی جرات نہیں کرے گا، لیکن مرہٹوں کی آمد کے باعث دوسرے مادوں پر دشمن کی سرگرمیاں تیز ہو جائیں گی۔ مجھے آرام کے لیے 3 دن کی چھٹی ملی ہے، لیکن سلطان کا حکم ہے کہ فوج کے تمام افسر سپاہی 24 گھنٹے تیار رہیں۔ فرد نے کہا بیٹا، انور علی کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا؟ امی جان، جنگ کے دنوں میں خط بھیجنا کوئی آسان نہیں ہوتا۔ بھائی جان کا متعلق آپ کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ چتل ڈراگ کا قلعہ بہت مضبوط ہے اور میں آج ہی ان کی طرف خط بھیجنے کی کوشش کروں گا۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوں گے کہ منیرہ مسلمان ہو چکی ہیں۔ نہیں بھائی جان، آپ انہیں میرے متعلق کچھ نہ بتائیں۔ کیوں آپا جان؟ یہ کوئی چھپانے والی بات تو نہیں؟ میں تو سارے شہر میں یہ منادی کرا دینا چاہتا ہوں کہ میری بہن مسلمان ہو چکی ہے۔ منیرہ نے ملتجئی ہو کر فرد کی طرف دیکھا اور اس نے کہا بیٹا، منیرہ کی یہ خواہش ہے کہ تمہارا بھائی گھر پہنچ کر یہ خوشخبری سنے، اور میں یہ وعدہ کر چکی ہوں اور میں انور کو اس کے مسلمان ہونے کی اطلاع نہیں بھیجوں گی۔ تم اگر چاہو تو اسے لکھ سکتے ہو کہ منیرہ بہت خوش ہے اور صبح شام تمہاری سلامتی کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ نہیں، صرف یہ بتا دینا کافی ہوگا کہ میں زندہ اور میرا نام منیرہ نہیں بلکہ جین ہے۔ بھائی جان، آپ وعدہ کریں آپ انہیں میرے مسلمان ہونے کے متعلق کچھ نہیں لکھیں گے۔ مراد علی پریشانی کے عالم میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی حالت اس بچے کی سی تھی جس کے ہاتھ میں کھلونا پکڑا کر یہ کہا جائے کہ تم اس سے کھیل سکتے ہو لیکن اپنے ساتھیوں کو نہیں دکھا سکتے۔ اس نے کہا بہن، میں آپ کے اعتراض کی وجہ نہیں سمجھ سکا، تاہم میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھائی جان کو آپ کے متعلق کچھ نہیں لکھوں گا۔ سرنگا پٹم سے پسپائی کے بعد بنگلور میں اتحادی افواج کا اجتماع لارڈ کارنویس کے لیے ایک پریشان کن مسئلہ بن چکا تھا۔ مرہٹا فوج اپنے ساتھ جو فالتو رسد لائی تھی وہ اتنے بڑے لشکر کے لیے چند دنوں کی ضرورت سے زیادہ نہ تھی۔ میر نظام علی اور مرہٹوں کی افواج جن راستوں سے رسد اور کمک حاصل کرتی تھیں
وہ سلطان ٹیپو کے طوفانی دستوں کے پے در پہ حملوں کے باعث مسدود ہو رہے تھے۔ برسات کی طغیانوں میں کرناٹک سے رسد اور سامان جنگ حاصل کرنے کے لیے پالاکڈ کا درہ سب سے آسان اور مختصر راستہ تھا، لیکن اس درے میں سلطان کے چند مضبوط قلعے حائل تھے۔ لارڈ کارنوالیس کسی تاخیر کے باعث ان قلعوں پر قبضہ کرنا اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ سمجھتا تھا، لیکن پرشرام بھاؤ، ہری پنت اور نظام کی فوج کے افسر اپنا عقب غیر محفوظ سمجھ کر یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ انگریزی فوج کے ساتھ اس کی پیش قدمی سراہ کی طرف کرے۔ کارنوالیس جیسے داندیدہ سپاہی کے لیے سمجھنا مشکل نہ تھا کہ سراہ کی طرف پیش قدمی سے جس قدر نظام اور مرہٹوں کی افواج محفوظ ہو جائیں گی، اسی قدر کمپنی کی مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا۔